السلام علیکم. سوچیے ود ڈاکٹر سعدیہ کمال کے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین، ہمارا پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درآمد کرنی پڑتی ہیں، اور اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے فارمرز ہیں، ہمارے کسان ہیں، جو دن رات اتنی محنت کرتے ہیں، تو اس کے باوجود ان کو اس کا اتنا معاوضہ کیوں نہیں ملتا؟ تو ایسے کئی سوالات ہیں جن کا ہم جواب لیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں منیر شاہین صاحب ہیں، جو کاشتکار فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ زرعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم منیر شاہین صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. منیر شاہین صاحب، زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارا ملک جو ہے وہ درآمد کرتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ کہ آپ نے ایگریکلچر پہ بات کی. تو ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے ایگریکلچر میں وہ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہمارے ایگریکلچر ریسرچ کے ادارے بنا رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے ہمارے فارمر تک نہیں پہنچ پا رہی. اس کو یہ دیکھ لیں کہ ایک تو پرابلم ہمارا یہ آ رہا ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ہمارا گورنمنٹ کا طریقہ ہے وہ اتنا مؤثر نہیں ہے کہ وہ ہمارے فارمر تک پہنچ سکے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارا یہ بات بڑی کہنے کی ہے کہ ہمارا فارمر دو طبقوں میں تقسیم ہے. ایک تو بڑا فارمر ہے اور ایک چھوٹا فارمر ہے. تو بیچ میں کوئی فارمر نہیں ہے، درمیان میں مطلب ہے، لیکن جو گورنمنٹ لیول پہ جو سٹیک ہولڈر ہے وہ ایک مربے سے بڑا فارمر ہے جو سٹیک ہولڈر ہے، جس کے پاس گورنمنٹ رابطہ کرتی ہے، جس سے گورنمنٹ بات کرتی ہے، وہ ایک مربے سے بڑا ہے. اور جو ایک مربے سے چھوٹا فارمر ہے وہ 70% کی تعداد میں ہے، مقدار میں ہے. ہمارا جو ایگریکلچر پاکستان کا ہے اس میں 70% تو چھوٹا فارمر ہے جسے گورنمنٹ سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتی. 70% ہے وہ. 70% چھوٹا فارمر ہے، اسے گورنمنٹ سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتی، وہ ایک مربے سے اوپر کو سٹیک ہولڈر سمجھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو ٹرانسفر کی ہے ٹیکنالوجی یا بات کی ہے یا جو آپ نے مراعات دی ہیں یا آپ نے فوکس کیا ہے وہ آپ نے 25 سے 30% بندوں کو کیا ہے. تو رزلٹ بھی جو آ رہے ہیں پاکستان میں گورنمنٹ کی سٹرگل کے یا ایگریکلچر کی پروموشن کے، وہ بھی یہی 35-30% آ رہے ہیں. صحیح، یعنی کہ 70% جو ہیں وہ ایک طرف ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارا زرعی ملک ہے اور اس میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا فروغ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ہم جو ہمارے جو سائنسدان ہیں یا ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں یا ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں. جو انفارمیشن لینی ہو وہ انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں، جبکہ ہمارے زمینی حقائق جو ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ جی مشینری جو ہے، لیٹسٹ مشینری ہے، فارمر وہ استعمال کرے، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے فارمر وہ استعمال کرے. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو لیٹسٹ مشینری استعمال کی جاتی ہے وہ تو بڑی فارمنگ پہ کی جاتی ہے، جہاں 100 مربع ہو، جہاں 50 مربع ہو، جہاں 200 مربع ہے، وہاں تو مہنگی مشینری خریدی بھی جا سکتی ہے اور استعمال بھی کی جا سکتی ہے. جو فارمر ہمارا 15 ایکڑ کا مالک ہے، جو 20 ایکڑ کا مالک ہے، وہ اتنی ہیوی مشینری کیسے پرچیز کرے گا اور کیسے اسے یوز کرے گا؟ اس لیے جو مشینری کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ ہم 70% اپنے فارمر پہ نہیں لاگو کر سکتے. دوسرے نمبر پہ ہمارے جو فارمر ہے اس کا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، وہ کم پڑھا لکھا ہے. اس کو آپ انگلش میں یا اس کو آپ مشکل الفاظ میں آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اس کو اس کے لہجے میں، اس کے کلچر میں، اس کے انداز میں آپ کو بات کرنی ہوگی. اس لیول پہ جا کے آپ کو دیہات کے لیول پہ، آپ کو ڈیرے کے لیول پہ، آپ کو فارمر کے اس انداز میں، اس لہجے میں بات کرنا کہ جس کو وہ سمجھتا ہے. کیسے کر سکیں گے ہم یہ؟
کیا جو گورنمنٹ کا نیا پروگرام پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام ہے، کیا وہ اس چیز کو مد نظر رکھ رہا ہے کہ جو فارمرز ہیں ہم نے ان سے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے؟ جی بالکل نہیں، وہ بالکل نہیں کر رہے. وہ وہی جو روایتی سسٹم ہے کہ اس کو جو مشکل طریقہ ایک روا رکھا جاتا ہے فارورڈ کو ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا، یعنی ہمیں اس روایتی طریقے سے ہٹنا ہوگا. روایتی طریقے سے ہٹنا ہوگا. اور سادہ الفاظ میں دو چیزیں ہیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں جو اعلیٰ ارباب ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ سبسڈی فارمر کو پہنچاتے ہیں یا فارمر کے لیے کوئی بھی مراعات دیتے ہیں، اس کو آسان طریقے سے ڈیلیور کریں اور یہ نظر رکھیں کہ کیا وہ پیسہ فارمر تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. اب سبسڈی جو پچھلے دنوں میں فارمر کو دی جا رہی ہے، وہ فارمر ہاتھ میں وہ لے کے ٹیگ پھر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ لینی کہاں سے ہے. صحیح ہے، مطلب اس کو انشور بھی کیا جائے کہ اس کی امپلیمنٹیشن اور اس آگے بات کے پہ بھی نظر رکھا جائے کہ جو پیسہ گورنمنٹ اپنے خزانے سے دے رہی ہے فارمر کے لیے، وہ فارمر تک پہنچ بھی رہا ہے یا مڈل مین کھا رہا ہے، صحیح. یا ضائع ہو رہا ہے. یہ جو مڈل مین کی آپ نے منیر شاہین صاحب بات کی ہے، تو اکثر ہم یہ فکرہ سن رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کاشتکاروں کو ان کی فصل کی جو پیداوار ہے اس کا وہ معاوضہ کیوں نہیں ملتا جتنی وہ محنت کرتے ہیں. دیکھیں جی، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم خریدار، دیکھیں بزنس جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا بے رحم ہوتا ہے. اس کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا ایگریکلچر کو، اس کو ایک خیراتی ادارے کے طور پہ ہم چلا رہے ہیں کہ جی کسان گندم اگائے اور عوام کو کھلائے. یہ بات ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن حکومت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ آپ نے جو فارمر ہے جو گندم اگا رہا ہے، اس کے بچوں کا پیٹ کون پالے گا، اس کے بچوں کے کپڑے کون دے گا، اس کے بچوں کی تعلیم کے خرچے کیسے پورے ہوں گے. عوام کی ضرورت تو اس نے پوری کر دی گندم کاشت کر کے، لیکن جو اس کی ذاتی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ گندم کے ریٹ بنائے جاتے ہیں 1500، 1600، 1650. تو ریٹ تو کا تعین تو گورنمنٹ کر لیتی ہے. کبھی گورنمنٹ نے فارمر کے جو اخراجات آتے ہیں گندم کے فی ایکڑ کے حساب سے، کبھی اس کا اندازہ لگایا کہ گندم کے فی ایکڑ پیداوار پہ اس کے کاشت کرنے سے لے کے اس کے برداشت تک جو اخراجات آ رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ کبھی نہیں کوئی لگاتا. اگر وہ تخمینہ لگا لیا جائے تو اس کے اوپر فارمر کا پرافٹ ہے، وہ 200 روپے دے دے، وہ 250 دے دے، وہ 300 دے دے، تھوڑا کر لے. لیکن جب آپ اس کی کاسٹ کے برابر آ جائیں گے تو فارمر چیخے گا، روئے گا کہ میں نے سال گزارا کیسے کرنا ہے. جب اس کو آپ پرافٹ مارجن اگر 50,000 روپیہ یا 60,000 روپیہ اس کا ایکڑ پہ خرچہ آ رہا ہے، اب اس کو آپ ایکڑ کے اوپر آپ جناب 5,000 روپے پرافٹ دیں یا 2,000 پرافٹ دیں تو اس کا تو گزارا نہیں ہونے والا اس پہ. صحیح، مطلب اس طرح کے ہم دیکھیں تو استحصال ہر سطح پر ہو رہا ہوتا ہے اور جو مڈل مین ہے وہ اس کو کہیں کم لے جاتا ہے. ایک تو یہ کہ حکومت کی طرف سے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک جو مانیٹرنگ کا جو نظام ہے اس کو سخت کرنا ہے. اچھا، ایک تو ہم بات کر رہے ہیں فارمرز کی اور ان کے حقوق کی، دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری جو کپاس جو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً پاکستان میں ایک بہت بڑی فصل بھی ہے، لیکن اب یہ اگر ماضی میں جائیں تو 40 سے 50 من فی ایکڑ ہوتی تھی اور اب اس کی کاشت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس میں کئی وجوہات ہیں. ایک تو جو ہمارا موسمی تبدیلی ہے اس کے بہت بڑے اثرات ہیں. دوسرے نمبر پہ پچھلے 25 سال سے ہمارے جو کاٹن کے ریسرچ ادارے ہیں جنہوں نے سیڈ پہ کام کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا. سیڈ کی ویرائٹی موسم کے لحاظ سے ہمارے اداروں نے ہمیں نہیں دی. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارا جو فارمر ہے وہ دل برداشتہ ہے. دیکھیں، دو چیزیں ہیں، یہ جو حکومتی ادارے ہیں یہ بھی سمجھ لیں، دو چیزیں ہیں ایک پیداوار بڑھانے کے. یا تو آپ رقبہ بڑھا دیں، اگر آپ نے کوئی چیز زیادہ لینی ہے تو آپ رقبہ ایکسٹینڈ کر دیں، یا پھر آپ فی ایکڑ پیداوار بڑھا لیں. یہ دو ہی طریقے ہیں، تیسرا طریقہ نہیں ہے. تو رقبے تو بڑھ نہیں رہے، آپ کے ملک میں کالونیاں بن رہی ہیں،
غیر قانونی کالونیاں بن رہی ہیں اور خوبصورت ایگریکلچر لینڈ پہ بن رہی ہیں. قانون موجود ہے انہیں روکنے کا، لیکن کوئی بندہ انہیں نہیں روک رہا. کالونیاں جو ہیں وہ بننی چاہیے ریگستانی بنجر علاقے میں. کالونیاں ڈیولپ کریں، شہر بنجر علاقے میں ڈیولپ کریں، اور جو ایگریکلچر ایریا ہے اسے آباد رکھیں. اب ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی تو بڑھ رہی ہے، لیکن ہماری ایگریکلچر لینڈ جو ہے یہ سکڑ رہی ہے آبادیوں کی وجہ سے. اور جو بنجر علاقے ہیں ان کو کوئی آباد نہیں کر رہا، ان کو ایگریکلچر کی طرف نہیں کو لے کے جایا جا رہا. تو میں درخواست کروں گا ارباب سے کہ جو کالونیاں ہیں یہ بنجر علاقے میں آباد کریں، اور جو ایگریکلچر لینڈ ہے اسے ایگریکلچر کے لیے رہنے دیں، تاکہ ہمارے ملک کو، جو ہماری قوم کو، جو ہماری پروڈکٹ کی ضرورت ہے، ہماری گندم کی ضرورت ہے، ہماری غذائی اجناس کی ضرورت ہے، وہ پراپر طریقے سے پوری ہو سکے. صحیح. اچھا، ایک تو یہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو بنجر علاقے ہیں ان کو بھی آباد رہنا چاہیے، اور جو ان پلانڈ اربنائزیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ایک اور چیز، جیسے ہم نے فارمر کی بات کی ہے تو آڑتی کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. معاوضے جو ہے اس کی ادائیگی میں کس حد تک آڑتی کا کردار اہم ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک فارمولہ ہے کہ اگر کسی جنس کا خریدار ایک ہو تو من مرضی کرتا ہے. اگر مارکیٹ میں کمپٹیشن پیدا ہو جائے، اس کے خریدار 2 یا 3 ہو جائیں، تو اس خریدار کے بڑھنے کا فائدہ کنزیومر کو ہوتا ہے جس کے پاس پروڈکٹ پڑا ہوتا ہے. صحیح. اور آپشنز بھی ہوتے ہیں. آپشن بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں، ہمارے پاس اگر کاٹن ہے تو اس کے 2 خریدار ہیں. ایک خریدار ٹیکسٹائل مل کا ہے، مالک ہے، اور دوسرا خریدار ہمارا ایکسپورٹر ہے. اب ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے کاٹن کے فارمر کے ساتھ، کہ جب کاٹن اترتی ہے تو ہماری ایکسپورٹ ڈسٹرب کر دی جاتی ہے. یا تو کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن کو ویسے کوئی پرابلم کر دیا جاتا ہے، یا اسے خریداری کے لیے فنڈنگ نہیں کی جاتی، کیونکہ جتنے ٹیکسٹائل مل کے مالکان ہیں وہ حکومت کے قریب ہیں، یا حکومت کے اندر ہیں یا حکومت کے قریب ہیں. فارمر نہ حکومت کے اندر ہے نہ حکومت کے قریب ہے. فارمر تو سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے. جہاں گورنمنٹ کی پالیسیاں بنتی ہیں، جہاں گورنمنٹ فارمر کے لیے پالیسی بنا رہا ہوتا ہے، وہاں فارمر موجود ہی نہیں ہوتا. اس کو تو رابطے میں نہیں لیا جاتا، اس سے تو مسائل نہیں پوچھے جاتے. مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ چاہے جو فارمر ہے، مطلب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب سے مشاورت، اور ظاہر ہے ان کے مسائل ہیں تو ان سے ضرور پوچھا جانا چاہیے. تو منیر شاہین صاحب، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری کئی غذائی اجناس ایسی ہیں جن کی قلت پیدا کر دی جاتی ہے یا قلت ہو جاتی ہے. ہاں جی. تو کئی ایسی غذائی اجناس ہیں، تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ادھر قلت پیدا کر دی جاتی ہے اور پھر درآمد کی جاتی ہیں؟ دیکھیں، یہ گورکھ دھندا بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اور اس میں کاروباری حضرات شامل ہیں. گورنمنٹ ہماری اس پہ سنجیدہ نہیں ہوتی. اس کا ایک حل ہے، وہ ہے کراپ زوننگ. کیا مراد ہے اب کراپ زوننگ کیا ہے؟ کراپ زوننگ ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی کتنی ہے، ہماری آبادی کو گندم کتنی چاہیے، پاکستان میں گندم کے ایریاز کون کون سے ہیں انوائرمنٹ کے حساب سے، اور ہمیں کتنی گندم کاشت کرنی چاہیے. ہماری ٹیکسٹائل یونٹ کتنے ہیں، ہماری ٹیکسٹائل کو روئی کتنی چاہیے، ہمارے کاٹن کے ایریاز کون کون سے ہیں، وہاں کاٹن ہی کاشت کی جائے. اب دیکھیں، ملتان، رحیم یار خاں، بہاولپور، ڈی جی خاں، یہ کاٹن ایریا ہے، لیکن وہاں شوگر کین کو آپ بڑھوتری دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کاٹن کا رقبہ لے رہا ہے نا. وہاں آپ مکئی کو جناب اللہ اس کی کاشت بڑھا رہے ہیں، تو وہ کاٹن کو ریڈیوس کر رہا ہے، ریپلیس کر رہا ہے نا. تو کراپ زوننگ اس وقت پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کسان کی ضرورت ہے، ملکی معیشت کی ضرورت ہے. اگر آپ حکومت یہ چاہتی ہے، میں درخواست کروں گا ان ارباب سے جو پالیسی میکر ہیں، کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ملک میں ٹھہراؤ آ جائے ایگریکلچر کے حوالے سے، فارمر سڑکوں پہ نہ آئیں، پروڈکٹ شارٹ نہ ہو، ٹیکسٹائل مل چلتی رہے، منڈیاں آباد رہیں، تو برائے مہربانی فوری طور پہ کراپ زوننگ لاگو کر دیں، کہ جس علاقے میں کپاس لگنی ہے اس کے اوپر پابندی لگا دیں کہ وہاں گنا نہیں لگ سکتا.
جو رائس کا ایریا ہے اس کو تعین کر دیں اس کے ایریے کا، اور اس پہ پابندی لگا دیں کہ رائس کے اندر کوئی اور چیز نہیں لگ سکتی، صحیح، زون بنا دیں اور اس پہ کام سختی سے کریں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شارٹیج کا پرابلم آتا ہے اور یہ کافی حد تک یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، تو نئی منڈیوں کی ضرورت اور قیام بہت ضروری ہے، تو یہ کس کی بالکل ذمہ ضروری ہے داری جی، ہے؟ نئی منڈیاں بننی چاہیے، جو فروخت کے نئے نئے راستے کھلنے چاہیے، اس میں جو فارمر کا پروڈکٹ ہے اس کے ریٹ میں ٹھہراؤ آئے گا، اسے ریٹ اچھا ملے گا۔ دیکھیں، فارمر کو اگر آپ زندہ رکھیں گے تو فارمر کاشتکاری کرے گا، اگر فارمر کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو فارمر کھیت چھوڑ دے گا، وہ نوکریاں کرے گا، باہر آ جائے گا، تو آپ کہاں سے لیں گے؟ اگر فارمر کو آپ کھیت سے نکال دیں گے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اگر اسے کھیت سے نکال دیں گے، اسے ڈسہارٹ کر دیں گے، تو دوسرا راستہ آپ کے پاس بچے گا امپورٹ کرنے کا۔ اب گندم کا حال دیکھ لیں کہ آپ نے گندم باہر سے امپورٹ کی، ایک تو اس کی کوالٹی ہمارے پاکستان کی گندم سے میچ نہیں کرتی، بہت ناقص ہے، دوسری وہ اتنی مہنگی ہے کہ جناب والا وہ ہمارے اگر ان کو ریگولر کیا جائے کہ باہر سے گندم منگا کے ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں تو وہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ صحیح، میں آپ سے یہی اگلا سوال کرنے والی تھی کہ امدادی قیمت سے آپ کتنا مطمئن ہیں، چاہے وہ گندم کی ہو یا اس طرح سے ہو؟ تو اب جو ایک گورنمنٹ کا پروگرام پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام ہے، جس کے لیے گورنمنٹ نے 277 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں تجاویز کیا ہوں گی آپ کی طرف سے؟ جس طرح سے آپ زرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو آپ زرعی تجزیہ کار ہیں، تو کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس میں دو چیزیں تجویز کے طور پہ پیش کرتا ہوں جی۔ ایک تو اس میں کراپ زوننگ کو شامل کیا جائے، کراپ زوننگ بہت ضروری ہے۔ جی، دوسرے نمبر پہ جو یہ پیسہ فارمر تک پہنچانے کا امدادی قیمت کی صورت میں یا سبسڈی کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، اس میں چھوٹے فارمر کو فوکس کیا جائے۔ ایک تو اسے چھوٹے فارمر کو فوکس کیا جائے، دوسرا اس کے طریقہ کار کو انتہائی آسان کیا جائے۔ جب طریقہ کار مشکل ہوتا ہے تو فارمر کو نقصان ہوتا ہے، وہاں تک اس کی برات نہیں پہنچتی۔ حکومت سے میرے ارکان سے گزارش ہے کہ وہ طریقہ کار کو آسان کریں، جتنا آسان ہو سکتا ہے اس کو کریں، تاکہ فارمر اس طریقہ کار کو سمجھ سکے، اس کے فوائد کا کسان تک پہنچ سکیں۔ جی، بہت شکریہ منیر شاہین صاحب کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے اہم گفتگو کی۔ زراعت کا شعبہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے گیپس ہیں جن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کاشتکار فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی چیئرمین ہیں، آپ نے بہت اہم تجاویز دیں، بے حد شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، سوچیے ابھی ڈاکٹر سعدیہ کمال میں جس طرح سے گفتگو ہوئی کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی یہاں پر جو فارمر ہے اس کے درمیان اور آڑتی کے درمیان گیپس کیا ہیں، اور کس طرح سے ہم مختلف جو تجاویز ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر بہت زیادہ اس سے منافع بھی کمایا جا سکتا ہے، اور جو حقدار ہے اس کا حق بھی اس تک پہنچے، کیونکہ فارمر سمیت اور بھی جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی جو مضبوط پالیسی بنانا ہوگی، ان کو بھی ساتھ میں اپنی مشاورت میں رکھنا ہوگا، تب جا کے جو محنت کرنے والے ہیں ان کو ان کا حق مل سکے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک۔ اللہ نگہبان۔